अच्छी बात अगर कहीं से भी मिले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ये नहीं देखना चाहिए कि बता कौन रहा है. हम इरादा करके जाएं कि अल्लाह को क्या करना पसंद है तो हम वो अपना लें. जो अल्लाह को नहीं पसंद उसको डोंट्स पे लिखा है उनको छोड़ दें. और फिर कमिटमेंट पॉइंट्स, अगर हमारी यूथ को इस बात की समझ आ गई है कि हमें अपने अखलाक पे काम करना है, हमें अपने दिल को बदलना है, तो मुझे लगता है कि इस जनरेशन से बेहतर तो और कोई होगा नहीं. मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के हाँ आपके बड़े से बड़े गुनाह की वक़्त भी इतनी सी है कि पूरी कायनात में एक दौड़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. गुलफाम चौधरी अपनी खिदमत में हाजिर है. हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर, जहाँ पर बुक फेयर का आज आखिरी दिन है और जहाँ पर दुनियावी बुक्स और दुनियावी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं. वहीं पर हमें इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से कुरान पाक हो, तफसीर हो, हदीस की किताबें हों, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं. यहाँ पर हमारी बहन हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि कितनी ज़रूरी है इस्लामिक एजुकेशन से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें और इस सोसाइटी के अंदर कितना ज़रूरी समझते हैं इसको. तो बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बताइएगा कि आज की नौजवान नस्ल, जिसको हम समझते हैं कि मोबाइल की टेक्निकल से टेक्निकल चीज़ भी उनको पता है, सोशल मीडिया सारा पता है, लेकिन जहाँ बुक्स की बात आती है, ख़ास तौर पर कुरान पाक की बात आती है, तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं काफ़ी गैप है. तो क्या समझते हैं, कैसे फेस्टिवल कितना ज़रूरी है और किताब से दोस्ती कितना ज़रूरी है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा एक्सपीरियंस यहाँ एक्सपो का रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिन से यहीं पे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खैर नज़र आती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी यूथ फोन की होके रह गई है, बल्कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो किताब से मोहब्बत करते हैं और वो लोग उनकी माशाल्लाह यहाँ पे क्राउड से पता चलता है. और हमारे पास जितने लोग आए इतना अच्छा फीडबैक आया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज का कोई लिमिट थी, हर एज ग्रुप ने आके बहुत अच्छा फीडबैक दिया अल्हम्दुलिल्लाह. बेसिकली हमारी ये अलनूर पब्लिकेशन का स्टॉल है और उस्ताद निगत हाशमी यहाँ पे राइटर हैं. जितनी हमारे पास पब्लिकेशन है वो उस्ताद निगत हाशमी की हैं, एशिया की माशाल्लाह बहुत फेमस स्कॉलर हैं. और जो मुझे बड़ी प्यारी बात लगी कि उस्ताद की एक बुक है दिल बदले तो जिंदगी बदले, जो कि अखलाक सीरीज पे है. हमारी यूथ में सबसे ज़्यादा लोगों ने आके उसको बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया. और हालांकि वो इतनी मोटी बुक है माशाल्लाह, लेकिन वो इतने शौक से लेके गए हैं कि हमने ये पढ़ना है, हमने अपने अखलाक को कैसे बेहतर, मतलब अगर हमारी यूथ को इस बात की समझ आ गई है कि हमें अपने अखलाक पे काम करना है, हमें अपने दिल को बदलना है, तो मुझे लगता है कि इस जनरेशन से बेहतर तो और कोई होगा नहीं. और सेकंड ये कि हमारे पास और भी डिफरेंट कैरेक्टर बिल्डिंग के टाइटल्स हैं, जैसे माशाल्लाह उस्तादा का और वुमेन राइट्स पे भी बहुत प्यारी बुक है, मैं आज़ाद हूँ. जैसे आप देखिए औरत मार्च के नाम पे हमने बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, लेकिन उस्तादा ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से मैं आज़ाद हूँ में वुमेन राइट्स पे बात की. इसी तरह से उस्तादा की एक बुक है हया और मौसीकी, नेकी और गुनाह, रब के दर पे, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात की सीरीज है पूरी. उस्तादा ने बताया कि अल्लाह सुब्हान व तआला के हर इस्म की तफसीर दी हुई है, डिटेल दी हुई है, ताकि हम अल्लाह सुब्हान व तआला से कनेक्ट हो सकें. रिसेंटली उस्तादा ने अभी एक कोर्स कराया था लिव विद अल्लाह, इसकी पूरी सीरीज है, 10 लेवल्स हैं उसमें, जिसमें उस्तादा ने बताया कि सबसे पहले नो अल्लाह, के अल्लाह को जानो, देन लव अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो, रिटर्न टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो. कि जैसी भी जिंदगी अब तक गुजरी मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के हाँ आपके बड़े से बड़े गुनाह की वक़्त भी इतनी सी है कि एक आप पूरी कायनात में एक दौड़ की हैसियत रखता है. तो अल्लाह सुब्हान व तआला तो बहुत रहमान है. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके अंदर ये भी बताया कि स्टोरीज ऑफ लवर्स ऑफ अल्लाह को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जानेंगे कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते थे वो लोग कैसे थे, तो हम भी सीखेंगे कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की क्या क्वालिटीज़ थी. फिर इसमें एक बहुत प्यारी है कि साइंस ऑफ लवर्स ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की क्या निशानियां हैं. तो बहुत प्यारी सीरीज़ है. फिर अभी उस्तादा ने रिसेंटली लॉन्च की इश्माल कुरान, लोगों का उसके हवाले से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है. और इतना अच्छा लगता है कि लोग अल्लाह की किताब से मोहब्बत करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह. इश्माल कुरान लिव विद कुरान, जिसमें उस्तादा ने पूरा बताया है. मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूँगी कि नंबर 1 तो इसका नाम बहुत प्यारा है, इश्माल कुरान लिव विद कुरान, कि कुरान के साथ जिए. और इसमें उस्तादा ने कोशिश की है कि इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताया है सबको. और इसमें सबसे अच्छी बात कि इसके हर रुकू का मौजू बताया गया है इसमें, और फिर उसके अहम नुकात बताए गए हैं. ये देखें रुकू का मौजू, फिर उसके अहम नुकात, देन फिर हर आयत का टॉपिक बताया उस्तादा ने. और जब रुकू एंड होता है
اس کے ڈوز، اس کے ڈونٹس اور کمٹمنٹ پوائنٹس کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم رکوع پڑھ کے بس ایسے ہی اٹھ کے چل جائیں، ہم ارادہ کر کے جائیں کہ اللہ کو کیا کرنا پسند ہے تو ہم وہ اپنا لیں، جو اللہ کو نہیں پسند اس کو ڈونٹس میں لکھا ہے ان کو چھوڑ دیں، اور پھر کمٹمنٹ پوائنٹس کہ ہم نے کس طرح سے ارادہ کرنا ہے آج کے دن اس رکوع سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو بہتر کیسے کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اتنا پیارا کمٹمنٹ پوائنٹ دیا کہ رجوع اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے مسلسل استغفار کا طریقہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہر دن ہر رکوع کے ساتھ ایک بہت اچھی کمٹمنٹ پوائنٹ دیا استاذہ نے، تو یہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ آئیں ہمارے ساتھ، فری آف کاسٹ ہمارے ہاں کورسز ہوتے ہیں مارننگ ایوننگ ویکینڈ پہ، ایزی قرآن، دی قرآن جرنی، قرآن فار می کے نام سے 15 فیب سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور فری آف کاسٹ یہ کورسز ہیں۔ جو بھی انرول ہونا چاہے آن سائٹ آن لائن، ہماری ویب سائٹ پہ اس کے لنکس موجود ہیں، النور انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ہے، نگہت ہاشمی کی ویب سائٹ ہے، ضرور جوائن کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قدم بڑھائیں۔ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، پاکستان کے میڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اینکرز پولیٹکس پہ بات کرنے والے ہوں گے یا سپورٹس پہ کرنے والے ہوں گے، وہ بھی دین اسلام کے حوالے سے پروگرام کی ہوسٹنگ کر رہے ہوں گے، لیکن باقی 11 مہینے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے بھی میڈیا جڑا ہوا نظر نہیں آتا، قرآن پاک کی تعلیمات سے یا حدیث سے تفاسیر سے انفارچونیٹلی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو بطور مسلمان سوسائٹی یا کمیونٹی وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا چینلز کے لیے اتنا ضروری ہے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا جو ہم نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا، پہلی بات آپ نے اینکرز وغیرہ کی تو اس کے لیے تو مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے جو ہمیں استاذہ نے ہماری تربیت کی الحمدللہ، کہ اچھی بات اگر کہیں سے بھی ملے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بتا کون رہا ہے۔ تو ہر ایک کے جو پرسنل ڈیڈز ہیں ان کا معاملہ اللہ سبحانہ مقصد رجحان ہے نا، رجحان جی، اور الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو بہترین جزائے خیر دے، لیکن استاذہ کا ماشاءاللہ اس پہ بہت اچھا کام ہے کہ رمضان سیریز کی ہماری باقاعدہ پورا سیکشن ہے، ابھی بھی آپ کو انشاءاللہ اسٹال بھی وزٹ کراتے ہیں، تو آپ دیکھیں استاذہ نے بہت پیاری کتابیں لکھی روزہ اور رمضان کے نام سے، اور ایک اور کتاب ہے اصلاح کے 7 رنگ، جس میں استاذہ نے 30 ڈیز کا پلانر دیا ہے کہ ہم ان 30 ڈیز کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اس میں 7 اصلاحی پوائنٹس ہیں کہ نمبر 1 پہ ڈیلی کی ایک آیت لرن کریں، ڈیلی کی ایک دعا لرن کریں، دین پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اخلاق پہ ایک حدیث لرن کریں، اپنی وضو اور نماز کی کوالٹی کو کیسے انہینس کرنا ہے اس کی امپورٹنس پہ ایک حدیث لرن کریں، پھر ڈیلی جیسے ہمارے ہاں بہت ہے کہ رمضان میں الحمدللہ آپ کا دیا ہوا صدقہ 70 سے بھی زیادہ گنا بڑھ جاتا ہے، تو ڈیلی ایک انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ترغیب دلائی جاتی ہے، اور پھر لاسٹ میں یہ بات کہ آج ہم کیا کریں، تو کرنے والے کام 2-3 الحمدللہ ہر دن پہ استاذہ اس میں اسائن کرتی ہیں۔ اور ایک اور بک ہے استاذہ کی روزہ اور رمضان، جس میں روزے کے احکامات سارے بتا دیے گئے، گائیڈ کر دیا گیا کہ ہم اپنے روزے کو کیسے بہتر بنائیں، روزے کی امپورٹنس کیا ہے، تو الحمدللہ رمضان کے لیے تو بہت اچھی گائیڈنس ہے، ضرور جوائن کریں۔ اور ہمارے ہاں رمضان میں دورہ قرآن بھی ہوتا ہے، جیسے اشمع القرآن، اس کی کلاسز الحمدللہ ہماری آل اوور دا پاکستان ہو رہی ہیں، ایون کہ آن لائن بھی ہمارے ای کیمپسز ہیں، تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کہیں پہ بھی بیٹھا ہے دنیا میں، کہیں سے بھی جوائن کرنا چاہے، الحمدللہ آپ کے لیے بہت ایزی ایکسیس ہے۔ آپ سمپلی نگہت ہاشمی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے فارم لیں، النور انٹرنیشنل کی پیج پہ جائیں، وہاں سے آپ ایڈمیشن فارم اپنا فل کریں اور الحمدللہ آپ انرول ہو جائیں، کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ، فری آف کاسٹ۔ آپ دیکھیں مجھے استاذہ پہ اتنا زیادہ پیار آتا ہے کہ آج کے دور میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرنے کی کوشش کری ہے کہ ہر ایک کے لیے قرآن فری آف کاسٹ۔ آخر میں ایک میسج ہمارے آڈینس کے لیے دے دیجئے گا۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اچھی انگلش بولے گا تو اس کی سوسائٹی میں عزت ہوگی، یا اس حوالے سے کوئی بھی چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو صرف اتنا آپ کی طرف سے میسج دے دیجئے گا کہ جو قرآن پاک سے دوستی ہے، جو اس کتاب سے تعلق ہے، کہ اس کو اپنے سینے میں اتارنے کا جو اجر ہے، یا اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ باقی کتب سے کتنا زیادہ یہ ضروری ہے؟ اس حوالے سے مجھے حدیث یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ عربک 3 چیزوں کی وجہ سے سیکھو۔ نمبر 1 یہ قرآن کی لینگویج ہے، نمبر 2 قرآن رحمان کی کتاب ہے جہانوں کے رب کی، نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ اہل عرب کی بھی زبان ہے،
اور نمبر 3 کہا کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی. تو اگر کوئی بھی جنت میں، ہم سبھی الحمدللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آخرت کا گھر بہت خوبصورت ہو، تو اگر جنت میں جانا ہے تو وہاں کی لینگویج عربک ہے. تو اس شوق میں آپ عربک بھی ضرور سیکھیں. نو ڈاؤٹ انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم آج کی سوسائٹی میں موو کرنا چاہتے ہیں تو obviously بات ہے ان تک بھی اگر قرآن پہنچانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو انگلش بھی لرن کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس وہ اسکل نہیں ہے تو وہ احساس کمتری میں مت جائے. جو آپ کی لینگویج ہے، جو آپ کا نیچرل اسٹائل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہر زبان میں ہی سمجھ آ جاتی ہے نا. اللہ سے بات تو ہر زبان میں ہو سکتی ہے الحمدللہ. استاذہ نے الحمدللہ، جیسے آپ انگلش لینگویج کی بات کریں اور جنزیز، تو استاذہ نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت خوبصورت کورس کرایا ہمیں. اس کے یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل ہیں، سیرہ ان ڈیجیٹل ایج. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نگہت ہاشمی کے پیج پہ، یا آپ سیرہ ان ڈیجیٹل ایج سرچ کریں. آپ کو کسی اور کا کام نظر نہیں آئے گا، صرف استاذہ کے ہی لیکچرز آپ کو ملیں گے. 49 ماڈیولز ہیں اس کے، اور اس میں استاذہ نے جینزی لینگویج میں الحمدللہ سیرت پڑھائی ہے. تو بہت خوبصورت ہے. آپ خود بھی اٹینڈ کریں، اور میں سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں، ضرور سیکھیں. کہ ہمارا میسج بھی یہی ہے کہ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک انشاءاللہ. اور نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیو لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل، یہ خوبصورت میسج تھا کہ جتنا ہم دنیاوی تعلیم کو مقدم سمجھتے ہیں، پریورٹیز میں لے کے آتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی گئی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کی طرف سے دی گئی جو تعلیمات ہیں، حدیث ہیں، تفسیر ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.